बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। रात भर लड़ाई होती रही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदी फ़ोर्सेस के माबैन, और अब से थोड़ी देर पहले ये इत्ला है कि पाकिस्तानी जेट तैयारों ने एक बार फिर उड़ान भरी है। और आज का जो एक ताज़ा हमला हुआ है वो स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर के उस पार अफ़गानिस्तान की साइड पे एक कैंप जो है करारगाह के नाम से, इसको तबाह किया है पाकिस्तानी जेट तैयारों ने। ड्रोन तैयारों की जो परवाज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ सरहदी पॉइंट्स के ऊपर जारी हैं। रात भर क्या होता रहा ये मैंने आपके सामने ये तफसील रखनी है, और मुख्तलिफ़ जो सरहदी पॉइंट्स हैं ये बंद कर दिए गए हैं। स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर बंद कर दिया गया है हर किस्म की आमद रफ्त के लिए। इसी तरह ग़ुलाम ख़ान, खरलाची, अंगूर अड्डा, और फिर सबसे बड़ा जो खैबर पख्तूनख्वा का सरहदी पॉइंट है तुरखम, इसको भी बंद कर दिया गया है। ये वो सूरत हाल है कि जिसका नतीजा हमें साफ नज़र आ रहा था कि यही नतीजा सबसे पहले बरामद होगा कि सरहदी पॉइंट्स को बंद कर दिया जाएगा। अब जो सरहदी मकामात अफ़गानिस्तान की साइड पे हों या पाकिस्तान की साइड पे हों, जो देहात हैं, जो आम लोगों की रिहाइश गाहें हैं, यहाँ पे एक अजीब किस्म का खौफ व हरास जो है वो पाया जाता है। ये सूरत हाल जो है ये काफ़ी तशवीशनाक है, और ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो फिर बयानबाजी का सिलसिला भी होता है, ताल्लुकात में कशीदगी भी होती है। अफ़गान अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इंतहाई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान को इल्ज़ामात का भी निशाना बनाया है और दावे भी किए हैं जानी नुकसान के हवाले से। ये भी सारा कुछ आपके सामने रखना है। ये जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था इसकी बाकायदा तस्दीक अफ़गानिस्तान कर चुका है कि ये सिलसिला उसने शुरू किया था बाकायदा। फिर जब सीज़ फायर के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से बयान आया तो कहा गया कि जनाब रात 12 बजे हमने ये हमले रोक दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो जंगबंदी की जो दरख्वास्त थी या जो ऐलान था वो मुस्तरद किया, और ने कहा कि जी शुरू आपने किया है, ख़त्म हम करेंगे। ये जो सूरत हाल है ये ज़ाहिर है कि काफ़ी तशवीशनाक है। ये बताया गया है कि ये तकरीबन शुरू हुआ सिलसिला कल की तारीख़ में। कल आपको पता है तारीख़ थी 11 अक्टूबर, आज 12 अक्टूबर है 2025, और 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब ये सारा सिलसिला हुआ। और इसमें यह भी बताया गया है कि कल रात कुरम के उस पार अफ़गानिस्तान की साइड पे जो पाकिस्तान को मतलूब मिलिटेंट्स हैं ये मारे गए। 27 की तादाद बताई गई है। गावी सेक्टर में 9:20 से शुरू होने वाली फायरिंग जो है ये 10 बजे तक एक भारी असलहा इस्तेमाल होता रहा, और ये 10 बजे तक ऐसी तकरीबन बाकायदा जंग में ये फायरिंग का सिलसिला तब्दील होगा कि इसमें बाकायदा टैंकों का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, कुन्नड़, निंगरहार और नूरिस्तान पर हमलों के दौरान अफ़गान गोले गिरने से तिरी गांव में एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ, एक जो शहरी है वो ज़ख्मी हुआ, और इब्तिदाई इतलात ये हैं कि 3 पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। 11 बजे पाक फ़िज़ाइया ने हेलमंद, कंदहार, खोस्त, पक्तिया, पक्तिका के मकामात को ये बताया जाता है कि निशाना बनाया। ज़रा ये बताते हैं कि दूसरी तरफ एजाज़, रवात और नक्का पोस्ट समेत अफ़गान तालिबान की मुतअद्दिद मज़बूत और गंदक के हेड क्वार्टर्स को तबाह किया गया। रात 12 बजे तक बताया गया है कि 11 अफ़गान चौकियाँ जो हैं इनको निशाना बनाया गया, और 27 अहदाफ को जो थे ये पाक फ़िज़ाइया के निशाने पर थे। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है। सारी रात आपको पता है मैंने जाग के गुजारी है, और फजर की नमाज के बाद ही सोया हूँ। तो उसके बाद जो सूरत हाल, जो डेवलपमेंट सामने आई हैं वो भी काफ़ी तशवीशनाक एक सूरत हाल है। और ये सरहदी जो कशीदगी है ज़ाहिर है कि इसके नताइज अच्छे बरामद नहीं होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है, इसी दौरान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया है कि ये जो काबुल में पाकिस्तान ने किया या दूसरे सूबों में पाक फ़िज़ाइया ने जो कार्रवाई की, और ये उन्होंने कहा कि हमारी यानी अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़ वर्जी थी। इसके जवाब में अफ़गानिस्तान ने
متعدد پاکستانی جو سرحدی چوکیاں تھیں ان پہ حملہ کیا، ان کو نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ افغانستان نے پاکستان کے 58 فوجیوں کو مارا، جبکہ افغانستان کے 20 فوجی جو ہیں یہ مارے گئے. کچھ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اعتراف کیا ہے کہ جی ہمارے 9 فوجی جو مارے گئے ہیں. کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 20 اپنے فوجیوں کے مارے جانے کا اعتراف کیا. پاکستانی حکام نے افغان ترجمان کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایسی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے، چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہو، چاہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو. اس پر پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بھی رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا جب بھی موقع آئے گا فوری طور پر جواب دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر تو پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی کا آغاز فجر کے وقت کیا تھا، یعنی یہ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، جب صبح کی روشنی نکل آئی تب پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا. لیکن اس مرتبہ پاکستان نے فوری جواب دیا اور یہی بتایا ہے، پاکستان آرمی کی طرف سے بتایا گیا ہے، پاکستان حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اسی طرح جو بھی جارحیت ہوگی اس کا فوری جواب دیا جائے گا. سپین بولدک سیکٹر جو ہے افغانستان میں واقع افغان طالبان کے اہم ترین ایک عصمت اللہ قرار کیمپ کو تباہ کیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا، یہ کیمپ افغان طالبان کے سب سے بڑے کیمپس میں شمار ہوتا تھا، جہاں سے پاکستان مخالف کارروائیاں مبینہ طور پر کی جاتی تھیں. یہ بتایا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اور یہ بھی کچھ دیر پہلے یہ اطلاع بھی میڈیا کو دی گئی ہے افغان سائٹ سے کہ اس بمباری میں یہ جو ہوا ہے، فضائی حملہ ہوا ہے، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. جو اس وقت صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ خاصی کشیدہ ہے. افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی افغانستان بھارت کے دورے پر ہیں، اور بھارت میں ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی. کابل میں جو فضائی حملہ ہوا اس کا رد عمل انہوں نے دیا، پاکستان پر سیدھا انہوں نے الزام لگایا، اور یہ بھی خاصا تشویش کی نظر سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ رد عمل بھارت کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کیوں دیا. یہ صورتحال جو ہے اس وقت بھی رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ مختلف سرحدی پوائنٹس سے نقل مکانی کا سلسلہ بھی جو گزشتہ رات شروع ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے. اگر رات کو کوئی نہیں نکل سکا تو وہ فجر کے فوراً بعد جن کو موقع ملا انہوں نے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع کر دیا. یہ صرف میں پاکستانی سائٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی صورتحال جو ہے افغان سائٹ پہ بھی دیکھی گئی، اور یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ متعدد جو سرحدی چوکیاں ہیں یہ افغان سائٹ سے خالی بھی کر دی گئیں، کیونکہ بہت بھرپور قسم کا جواب جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا. صبح کی خبر یہ تھی کہ پاک افغان بارڈر پر جو جھڑپیں تھیں ان کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا، لیکن سرحدوں کو بند کر دیا گیا، سرحدی پوائنٹس کو بند کر دیا گیا. ہر قسم کی تجارت، ہر قسم کی آمد و رفت جو ہے یہ رک گئی. اور آج صبح کی خبر جو چمن باب دوستی گیٹ ہے اس کو کھولنے سے پہلے پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ گیٹ نہیں کھولا جائے گا، جس کے باعث سرحد جو ہے اس کو بند رکھا گیا. آج سارا دن یہ سرحد بند رہی. کب یہ سرحدی پوائنٹس جو ہیں یہ کھولے جائیں گے اس حوالے سے کوئی فی الحال معلومات نہیں ہیں. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ ظاہر ہے کہ خاصا تشویشناک ہے، خاصا افسوسناک ہے. یہ دردناک مناظر ہیں. ظاہر ہے کہ پڑوسی اسلامی برادر ملک افغانستان، جس کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اب جب آپ ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے بڑے رقیق قسم کے حملے کیے ہیں، پاکستان کے اوپر الزامات لگائے ہیں. داعش خراسان کے حوالے سے انہوں نے بڑے سخت الزامات عائد کیے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے یہ الزامات دہرائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ داعش کے جو پناہ گاہیں ہیں یہ خیبر پختونخوا اور خصوصاً بالخصوص یہ بلوچستان کے اندر موجود ہیں، اور یہاں سے جو ہے یہ حملے ہوتے ہیں.
افغانستان کے اوپر. انہوں نے متعدد وہاں پہ مختلف گورنرز، مختلف علماء کرام جن کو شہید کیا گیا، ان کے حوالے سے بتایا کہ جی داعش کی یہ کارروائیاں تھیں، اور یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان میں کارروائیاں ہیں علماء کرام کی، ٹارگٹ کلنگ ہے یا باقی واقعات ہیں، اس میں بھی داعش خراسان جو ہے یہ ملوث ہے. تو اس قسم کی صورتحال، اور انہوں نے حوالگی کا بھی مطالبہ کیا. اب جو الزام پاکستان لگاتا ہے TTP کے حوالے سے، اسی قسم کا جوابی الزام جو ہے یہ ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے لگایا گیا ہے. انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے پاکستانی جانی نقصان کا، پاکستانی فوج نے ابھی جواب دینا ہے. ISPR کی باقاعدہ جب پریس بریفنگ ہوگی، اس میں بہت ساری تفصیلات سامنے آئیں گی. سوشل میڈیا پر اس وقت ویڈیوز آ رہی ہیں، دن کی روشنی کی ویڈیوز ہیں، کچھ رات کی ویڈیوز ہیں، ان میں کچھ ڈرونز کی ویڈیوز ہیں کہ فضائی جس طریقے سے کارروائیاں کی گئیں، جس طریقے سے پوسٹس جو ہیں تباہ کی گئیں، چترال سے لے کر باجوڑ، مومند، خیبر، وزیرستان، اور پھر آگے جا کے جب اور کرم، اور پھر آگے جا کے بلوچستان کی سائڈ پہ، تو پورے 2650 کلومیٹر کی جو سرحد ہے، یہاں پر کشیدہ صورتحال ہے. سرحدی جو دیہات ہیں یہاں پر خاصا ایک تشویش پائی جاتی ہے. کل رات کی خبر یہ بھی آئی تھی کہ کچھ مقامی قبائلی لوگوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے تھے، انہوں نے پیش قدمی بھی شروع کر دی تھی افغانستان سرحد کی جانب. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دونوں ملکوں کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب کچھ ایمبولینسز لے لینا ہندوستان سے، کچھ جو ہے وہ کچھ ایسی مراعات لے لینا یا کچھ ڈسپینسریاں لے لینا، یہ ظاہر ہے، اور کچھ اسکالرشپس لے لینا، یہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری عمر یہ صورتحال رہے گی. میں کم از کم اب بھی پر امید ہوں کہ صورتحال بہتر ہوگی. یہ معمول کے مطابق یہ تعلقات آئیں گے، لیکن فوری طور پر دونوں ملکوں کی قیادت کو یہ چاہیے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، بہت تحمل سے کام لیں، کیونکہ دشمن ملک جو ہیں، افغانستان کے دشمن ہوں یا پاکستان کے دشمن ہوں، وہ یہی مناظر دیکھنا چاہتے ہیں. کسی کی چال میں نہیں آنا چاہیے، کسی کے دام میں نہیں آنا چاہیے. یہ دونوں ملک جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کے عوام آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کی تجارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو بہت زیادہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جو صورتحال ہے اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے، اس سے بغلیں کون بجا رہا ہے. تو یہ تشویشناک، افسوسناک جو مناظر ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ سامنے آئے گی، میری کوشش ہوگی کہ بر وقت جس طریقے سے پوری رات میں نے آپ کو آگاہ کیے رکھا، اسی طرح میں سارا دن اور اسی معاملے کے حوالے سے کچھ اور بھی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اگلی ویڈیوز میں. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.